اب مجھے یہ بتائیں کہ ڈو یو تھنک کہ ان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیں انہوں نے جو گورنمنٹ نے جو یہ 3 رکنی لوگ گئے انہوں ہیں، نے اپلیکیشن دی ہے، اپیل کل ایک میٹنگ انہوں نے کی ہے اپنا 2 دن سے دیور سٹنگ اینڈ ڈسکسنگ جی ہاں الیکشن کمیشن والوں نے جی کل انہوں نے کہا جی کہ ہم کریں گے ہم، وی ول ایکٹ اپون دی ڈیسیژن آف دا decision of the گورنمنٹ Supreme ڈائریکشن Court, جی and wherever we will find some difficulty or we will be stuck up to draw wisdom, you see, we will lean back on the Supreme Court. You see. So that is the اچھا final. ویسے مجھے یہ بتائیں کہ یہ پچھلا اگر ہم ایکسپیرینس دیکھ لیں پچھلے سال کا، جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا جی کہ آپ الیکشن جو ہیں، اس وقت عمر عطیہ بندیال صاحب تھے، ہی واز دا چیف جسٹس آف پاکستان، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا تھا. یو تھنک کہ یہ جو اس وقت ڈسیزن ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے، یا کوئی جو بھی وجوہات ہیں وہ اس کو سامنے لا کے ویٹ کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ unfortunately when you look with a historical point of view تو آپ کو بہت ساری سپریم کورٹ کی ورکنگ میں خامیاں نظر آئیں گی، ابھرتی ہوئی نظر آتی ہیں. مثال طور پر عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص پاور میں ہے تو پھر سپریم کورٹ کا اور فیصلہ ہوتا ہے، اور اف somebody از آؤٹ آف پاور پھر اور ہوتا ہے. مثال طور پر اگر آپ پاور میں ہیں تو پھر مولوی تمیز الدین کا کیس تھی، اور اس میں یہ ہولڈ کیا گیا سالس پاپولائز سپریما لیکس کہ ویلفیئر آف دی اسٹیٹ از اے سپریم لا. اس پر فیصلہ جسٹس منیر نے دے دیا. اگر پاور میں ہو اور وہ ڈاسو کیس ہو کہ وہ ایوب خان کو چیلنج کر رہا ہو تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ سکسیسفل ریولیوشن گیوز برتھ ٹو اے نیو لیگل آرڈر. انہوں نے پرانے 56 کے تحت ریٹ فائل کرنے کا تم کس کے تحت آ گئے، ختم ہو گیا، اب تو انقلاب کامیاب ہو گیا، یہ ہے لا. دس از سپریم کورٹ. اگر اپنا بندہ پاور میں ہو تو پھر ہے اپنا نصرت بھٹو کیس کہ وچ از ادروائز illegal, necessity makes it legal, hence Kelsen theory of law of necessity. اور اگر کوئی بندہ کرسی سے ہٹ جائے بیچارہ غریب بندہ جیسے یحییٰ خان ہٹ گیا اور کیس اس کے بعد لگا تو پھر کہتے ہیں کہ یہ یوزرفر تھا. سو جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ جو پاور میں ہو تو پھر فیصلے اور ہوتے ہیں. لیکن ابھی تو پھر پاور والوں کے تو حق میں فیصلہ نہیں آیا نا جی. ابھی تو پھر جو فیصلہ ہے، جو مثالیں آپ نے دی ہیں، یہ تو پھر یعنی اقتدار اور پاور والوں کے حق میں تو فیصلہ نہیں آیا ہے، یہ تو ان کے خلاف جو لوگ ہیں، the man who is sitting in the jail، اس کے حق میں فیصلہ ہے. Do you honestly feel کہ وہ پاور میں ہیں؟ بیچارے اپنا سیاسی یتیم ہیں تو ان کو لایا گیا ہے ٹو کیپ اپنا عمران خان آن دی سائڈ. تو چیز یہ ہے کہ عمران خان کا ایک پبلک پریشر تو ہے نا جی، دیٹ از دیئر. اینڈ پاور کیا ہوتی ہے؟ پبلک پریشر جو ہے ججز کے فیصلے کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں. یس وائی ناٹ. ججز کوئی آسمان کا اوتار تھوڑی ہوتے ہیں. دے آر پیپل لائک یو اینڈ می اینڈ دے لیو ان دس سوسائٹی اینڈ دے سی کہ دس ڈیسیژن کین react very strongly. You see, people can react very strongly. تو اس کا مطلب ہوا کہ they are not following the law, they are following the opinion and the pressure of the people. نہیں، اس میں تو انہوں نے لا کے مطابق ہی کیا ہے کہ انہوں نے انٹرپریٹ کیا ہے آرٹیکل 51 جو کہ مخصوص سیٹوں کی جو تقسیم کار ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایڈ ہاک ججز کے حوالے سے بھی کچھ پی ٹی آئی جو ہے دے آر ناٹ ہیپی ود ایڈ ہاک ججز جن لوگوں کو سامنے لے کر آ رہے ہیں. سپریم کورٹ کے اندر ریٹائرڈ لوگوں کو کانسٹیٹیوشن کے اندر تو ہوگی لا کے اندر گنجائش جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے کہ ایڈ ہاک ججز جو ہیں ان کو لائے جائے؟ دیکھیں پروویژن تو ہے جی، بٹ جو اپنا پی ٹی آئی ہے اس کے اپنے اشکال ہیں، اور جو کہ اب پبلکلی بھی ہوتے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ وہ اپنا ایک جو ہے پوائنٹ آف ویو پر ایک
majority بنانا چاہتے ہیں through this ad hoc judges. This is what PTI feels, you see. لیکن جہاں تک ریویو کا تعلق ہے اس میں یہ ایڈ ہاک ججز نہیں بیٹھیں گے. ریویو میں بنیادی پرنسپل ہے کہ جس ججز نے فیصلہ کیا ہوتا ہے وہی رہتے. اور ریویو جو ہے اٹس اے ویری تھن ریلیف, کیونکہ ریویو از ناٹ اے سیکنڈ اپیل. ریویو میں آپ کو جو پارٹی ہے یا اس کا لائر ہے, ہی ہیز ٹو ہائی لائٹ دی فلوٹنگ ایرر, کہ ایرر ایسا ہو جو کہ فائل کے اوپر تیر رہا ہو اور کہیں کہ یہ دیکھیں یہ ایرر. سو یو کانٹ گو انٹو ڈیپتھ ٹو اسٹیبلش اینی ایرر. ایرر ہیز ٹو بی فلوٹنگ, یہ ورڈ ہے اسی لا کے, فلوٹنگ ایرر. اب پوزیشن یہ ہے کہ جن ججز نے یہ فیصلہ کیا, ڈو یو تھنک دے ول لیو اینی فلوٹنگ ایرر؟ اور آپ کے سامنے مثال ہے کہ ان دی بھٹوز کیس اٹ واز اے ڈیسیژن آف 4 versus 3. 4 کا میجورٹی تھا تو دیٹ واز کورٹ ڈیسیژن, اینڈ 3 کا میجورٹی ڈسینٹنگ نوٹ. بٹ وین بھٹو فائلڈ ریویو, the review was unanimously dismissed. وہ ججز جنہوں نے بھٹو کو بری الذمہ ڈکلیئر کر دیا, انہوں نے بھی کہا کہ there is nothing wrong in the decision. چونکہ آپ نے بھٹو کا ذکر کیا, میں تو اس پہ بعد میں کوشچن کرنا چاہ رہا تھا, لیکن سپریم کورٹ نے جو اس حوالے سے ایک, آپ کو پتہ ہے, اپلیکیشن دائر ہوئی تھی کافی عرصہ پہلے, پھر فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس بنے تو انہوں نے آ کے اس کا پھر کہا جی کہ ان ون فریز کہ جی ڈیو پروسیس آف جو ان کو وہ تھا فیئر ٹرائل تھا, وہ دا فیئر ٹرائل اپرچونیٹی واز ناٹ پرووائڈیڈ ٹو زیڈ اے بی, لیٹ زیڈ اے بی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ نے جو بھی ایک وہ ایڈوائز دی ہے یا جو کچھ کامنٹ اس پہ کیے ہیں اس کیس کے اوپر, اس کو آپ ایز اے لائر کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وحید, آپ اگر ججمنٹ کی کاپی آئی ایم شیور یو مسٹ بی ہیونگ ایز اے جرنلسٹ, اس کا پیراگراف 19 پڑھیے. پیراگراف 19 میں کورٹ نے کہا کہ جہاں تک سزا کا تعلق ہے جی اس کو ہم نہیں ٹچ کرو. وہاں انہوں نے ہاتھ کے اوپر کھڑے کر دیے, اس کو ہم ٹچ نہیں کر. ہم تو دیکھ رہے ہیں کوئی ٹرائل کے اندر کوئی اپنا کوئی ریگولیرٹی ہو گئی ہو, یہ وہ ہو. سو دی پوزیشن از, جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں اپنا مٹی لاندھی کسی تھی, اپنا وہ کوشش کی ہے. اور پرابلی پیپل پارٹی بڑی اس سے مطمئن ہے, کیونکہ وہ تو شروع دن سے ہی یہ کہتی تھی کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے. تو اب چیز یہ ہے یہ جوڈیشل مرڈر نا نہیں, اٹ واز لیکن یہ جو ججز لکھتے رہے کتابوں کے اندر اور یہ سارا, دیکھیں بات یہ ہے, بات یہ ہے کہ دس از اے ہائیلی کنٹیسٹڈ کیس. اچھا, اس میں نیچرلی بھٹو کو چاہنے والے وہ اس کو کہتے ہیں جوڈیشل مرڈر. جو بھٹو کے خلاف ایک بہت بڑی تعداد اس ملک کی ہے, وہ کہتی ہے کہ واز رائٹلی ہینگ.